السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز تھوڑی کھولو یار۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے، بے شمار درود و سلام ہم سب کے ہادی و رہنما جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں۔ بزرگان من، برادران ملت، میں انتہائی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ میں ملتان میں واقع اس انتہائی خوبصورت مسجد میں حاضر ہوں اور یہاں انعقاد پذیر اس پاکیزہ پروگرام میں شریک ہونے کا اعزاز حاصل کر رہا ہوں۔ دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ ابھی میرے عزیز نے جو تفصیلات میرے اس بیان سے پہلے آپ کے سب نے بیان فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی ساری مساعی اور خدمات اور جہود طیبہ کو قبول فرمائے، قیامت تک اس مسجد کو، ادارے کو آباد فرمائے۔ جو ہمارے عزیز بچے طلباء یہاں زیر تعلیم ہیں، اللہ انہیں کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ جو اساتذہ کرام، علماء، خطباء اور محسنین جماعت تعاون کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ چونکہ ٹائم خاصا گزر چکا ہے، نماز عشاء کا ٹائم بھی بالکل قریب ہے، تو اس لیے میں چاہوں گا کہ چند منٹوں میں اپنی بات کو سمیٹوں۔ مجھ سے پہلے قاری اکرم شہزاد صاحب آپ سے بڑی پیاری گفتگو فرما رہے تھے۔ میں اپنے ذہن میں درس قرآن کریم کے حوالے سے کچھ اور مضمون سوچ کر آیا تھا،
لیکن ان کی باتیں جو میں نے سنی تو میں نے مناسب سمجھا کہ اب اختصار کے پیش نظر انہی کی باتوں کو اپنی تمہید کے طور پر شامل کروں اور اپنی چند باتیں آپ سے اسی حوالے سے عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ بحیثیت والدین جو ہماری اولاد کے حوالے سے ذمہ داریاں ہیں انہیں صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بحیثیت اولاد جو والدین کی حقوق ہمارے ذمے ہیں اللہ ہمیں انہیں بھی صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا شبہ اولاد کی تربیت کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، اس کا دل دماغ بالکل سلیم الفطرت ہوتا ہے، اس کے والدین کی تربیت اور تعلیم یا اس کو یہودی بنا دیتی ہے یا نصرانی بنا دیتی ہے یا مجوسی بنا دیتی ہے، یعنی اسی پیٹرن پہ آپ آگے چلتے جائیں، بے دین بنا دیتی ہے، بد کردار بنا دیتی ہے، بد اخلاق بنا دیتی ہے۔ یعنی والدین کی آپ نے بات کی، فابواہ، اس کے ماں باپ دونوں اپنی تعلیم و تربیت سے جو گھریلو ماحول اس کو فراہم کرتے ہیں اس سے وہ اثرات حاصل کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اسی لیے ارشاد فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، یاد رکھو تم میں سے ہر ایک راعی ہے اور اپنی رعایا کے بارے میں اللہ کی عدالت میں جواب دہ ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کو اللہ راعی بنائے، نگران بنائے، نگہبان بنائے، اور پھر وہ غاش لرعیت ہی، اور وہ اس میں بددیانتی کا مرتکب ہو جائے، وہ غاش لرعیت ہی، وہ اپنے اس ذمہ داری کو صحیح طور پہ ادا نہ کرے، تو قیامت کے دن آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ ایسے انسان پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ بات یہ سمجھ آئی اولاد کی تربیت کرنا یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ ہمارے اوپر فرض کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ کے علم میں فرض کسے کہتے ہیں؟ فرض کہتے ہیں اصول دین میں، اصول شریعت میں، ما یصاب علی فعلہ و یعاقب علی ترکہ، فرض اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کے کرنے پر اللہ اجر عطا فرماتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ ثواب عطا کرتا ہے، اللہ اس کا اچھا بدلہ عطا کرتا ہے، اور اگر اس کو نہ کیا جائے وَيُعَاقَبُ عَلَىٰ تَرْكِهِ، تو اس کے نہ کرنے پر عذاب ہوتا ہے، سزائیں ملتی ہیں۔ تو فرض ہے اولاد کی تربیت کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ کیا ہے؟ جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ رکھنا فرض ہے، جیسے حج بیت اللہ صاحب استطاعت پر فرض ہے، جیسے صاحب استطاعت پر زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، اسی طرح اولاد کی تربیت کرنا بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانا، اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ آپ تھک تو نہیں گئے؟ کیوں جناب؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد
علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ اے ایمان والو، اپنی جانوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور ساتھ کیا فرمایا؟ وَأَهْلِيكُمْ، جو تمہارے اہل خانہ ہیں، تمہاری بیویاں ہیں، تمہارے بچے ہیں، اولاد ہیں، بیٹے بیٹیاں ہیں، ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ یہ تمہارے اوپر فرض ہے۔ کو کا مطلب حکم اللہ کا، بچاؤ۔ والامر للوجوب، جب اللہ کا امر آ جاتا ہے، آرڈر آ جاتا ہے، قرینہ صارفہ موجود نہ ہو تو وہ عمل ہمارے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ نے جہنم کی آگ سے بچنے کا اور اپنی اولاد کو بچانے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ معلوم ہوا اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرنا یہ ہمارے اوپر، مل کے بولیں، فرض ہے۔ نبی کریم علیہ السلام حکم دے رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں مرو اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 وفرقوا بینہم فی المضاجع۔ آقا فرماتے ہیں جب تمہارے بچے 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا کرو، انہیں نماز پڑھنے کا، اور جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں سستی کریں، تساہل برتیں تو پھر انہیں مار کر بھی نماز پڑھاؤ تاکہ یہ بچپن میں نمازی بن جائیں۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز ایک ایسا عمل ہے اگر یہ انسان اس عمل پر، اس نماز کو پڑھنے والا نمازی بن جائے تو فرمایا یہ نماز اس کو برائیوں سے روک دیتی ہے، بے حیائی سے روک دیتی ہے، حیا والا بنا دیتی، شرم والا بنا دیتی، اللہ کے خوف اور خشیت اور محبت والا بنا دیتی۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے پہلے نبیوں کی باتیں ہمیں کیوں سنائیں؟ اس لیے سنائیں کہ ہمیں بھی وہاں سے اصول زندگی سمجھ آ جائیں کہ ہم نے زندگی کیسے بسر کرنی۔ قرآن مجید میں اللہ سورہ ہود میں فرماتے ہیں وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ فروقی صاحب تک تو نہیں گئے؟ اللہ علامہ فروقی صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے، کوئی گھنٹہ سوا گھنٹہ میری انتظار میں کھڑے رہے چوک میں، اللہ تعالیٰ نے کچھ جزائے خیر عطا فرمائے اور یہ اللہ نے برکت ڈالی۔ میں گھر نہیں گیا نماز جمعہ پڑھانے کے بعد، بھائی بابر داؤد منج صاحب میرے ساتھ تشریف فرما ہے جو ہمارے نوجوانوں کی تنظیم کے مرکزی رہنما ہے، تو یہ میرے ساتھ تھے۔ ایک میں نے نکاح پڑھانا تھا 2:30 بجے، اب براتوں کا حال دیکھیں، مجھے 2:30 بجے کا پابند بنایا اور 4 بجے برات ہے، 4:15 نکاح پڑھا کر میں نے وہاں سے دوڑ لگائی، اتنی دوڑ لگائی سچی بات، اور رش بھی انتہا کا تھا، بس اللہ لے آیا، آپ کی محبت تھی، دعائیں تھیں آپ کی، تو اللہ قبول فرمائے۔ 15 منٹ ہے نا توڑے کو لے، ہاں جی کیوں جی ہے نا 15 منٹ، لو جی بس پھر چلو بس جی، یہ دیکھنے کی تجھے بریک لگ دی۔ اللہ کیا فرما رہے؟ نبیوں کی باتیں قرآن میں پڑھو اس لیے کہ وہاں سے تمہیں موعظۃ و ذکریٰ للمؤمنین، تمہیں نصیحتیں ملیں گی، اصول زندگی ملیں گے۔
اللہ ان نبیوں میں سے ایک نبی جناب اسماعیل ذبیح اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا ابن ذبیحتین، مجھے اللہ نے 2 ذبیحوں کا بیٹا بنایا، میرے بابا اسماعیل بھی ذبیح اللہ تھے، میرے بابا سردار عبداللہ بھی ذبیح اللہ تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کے دادا جان جناب اسماعیل علیہ السلام، اللہ قرآن ان کا ذکر فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے؟ وَذَكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ فرمایا میرے قرآن مجید فرقان حمید میں میرے اسماعیل ذبیح اللہ کی باتیں تو پڑھ کے دیکھو۔ فرمایا وہ اللہ کو بہت ہی پسند تھے، وہ اللہ کے محبوب تھے، اللہ کو بہت پسندیدہ، کانا عند ربہ مرضیہ، اللہ کے نبی اور رسول تھے، صادق الوعد تھے۔ اور اللہ کو اتنے پسند کیوں تھے؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ اپنی اولاد کو، اپنی بیویوں کو فرمایا کرتے تھے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ اولاد کو نمازی بنانے کی تلقین کرنے والا، کوشش کرنے والا باپ، وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے گھر میں نماز کا ماحول بنائیں گے تو اللہ آپ کو اٹھا کر اپنے پیارے بندوں میں شامل فرما لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ جب اپنے گھر کی تشکیل شروع کرتے ہو نا تو سب سے پہلے شادی سے شروع ہوتی، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آنے والی اولاد کی پہلی درسگاہ وہ تیری بیوی کی گود ہے، ان کی بننے والی ماں کی آگوش ہے، وہ نمازی تلاش کر کے لا۔ آقا نے فرمایا لا تنکح المرأة الا لاربعین، عورت کے ساتھ شادی کی جاتی ہے 4 خوبیاں دیکھ کر، ان میں آپ نے چوتھے نمبر پہ وہ ترتیب اصل میں بیان ہو رہی ہے، پہلا نمبر، دوسرا نمبر، تیسرا نمبر، جو سب سے اونچا تھا اس کو آخر میں نیچے سے شروع کیا، جو سب سے اعلیٰ فرما والے دینہا، اس کا دین دیکھ کر شادی کی جاتی ہے۔ اور فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، اگر تو آئندہ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو دین والی عورت کے ساتھ شادی کر، جو نمازی ہے، جو پرہیزگار ہے، نماز اس کو پرہیزگار بناتی ہے۔ اور فرمایا جب تم اپنی بیٹیوں کے رشتے تلاش کرتے ہو تمہیں کیا دیکھنا چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وہ بیچاری ایک نمازی بچی تم بھیج دے بے دینوں کے پاس، بد عملوں کے پاس، تو پھر رزلٹ کیا نکلنے؟ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، فرمایا جس کے ساتھ انسان رہتا ہے اس کے کردار، اخلاق اور اس کا دین اس کے ساتھ رہنے والے پہ ضرور اثر کرتا ہے۔ آپ ایک بے دین شوہر کے پلے اپنی نمازی پرہیزگار بیٹی کو ڈال دیں گے تو کل وہ بیٹی جب بے دین ہوگی تو پھر گلہ اپنا کرو نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا آتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ فإن لم تفعلوا فتکن فتنة فی الارض وفساد عریض، جب تمہارے پاس رشتہ ہے نا کسی ایسے بچے کا کہ جو دین والا ہے، اچھے اخلاق والا ہے، تو فوراً اس کے ساتھ اپنی بچی کا رشتہ کر دیا کر۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا، دین اخلاق کو چھوڑ کر کچھ اور چیز تلاش کر کے شادیاں کی، تو پھر رزلٹ کیا ہوگا؟ فَتَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، تو پھر روئے زمین پہ فتنہ و فساد پھیل جائے گا۔ آج جائیں جا کے فیملی کورٹس اٹھا کے جا کے دیکھیں وہاں کیا حالات، یہ بے دینی کی نحوستیں ہیں۔
آج گھر گھر میں طلاق ہو رہی ہے، خلے کے کتنے کیس لگے ہوئے ہماری عدالتوں میں کہ تم نے اللہ کے دین کو اس وقت معمولی سمجھا۔ اللہ کی قسم اگر دین کی بنیاد پر رشتے کیے جائیں تو نہ اتنی طلاقیں ہوتی ہیں نہ اتنے خلا ہوتے۔ یہ ساری رسوائیاں، یہ ساری برائیاں، یہ ساری نحوستیں، یہ ساری نجاستیں اس لیے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے وہ اصول زندگی چھوڑ دی۔ تو میں عرض کر رہا تھا ہمارے بچوں کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے مرد پڑا تو فرد پڑا، مرد پڑا تو فرد، ایک فرد پڑا، مرد پڑا تو فرد پڑا، خاتون پڑی تو خاندان پڑا۔ جب ایک خاتون پڑھتی ہے تو اس کی تعلیم اور اس کی تربیت کے اثرات پورے خاندان پر، پورے ماحول اور پورے محلے پہ مرتب ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اللہ قسم، کئی دیہاتوں میں نے دیکھا ہے، ایک لڑکی وہاں پہ تعلیم یافتہ گئی ہے، دین کا پڑھا علم تھا اس کے پاس، اس نے پورے علاقے کو قرآن پڑھا دیا، ترجمہ پڑھا دیا۔ میں ذکر نہیں کرنا چاہتا میں کن کی بات کر رہا ہوں، ریاکاری ہوتی۔ پورا علاقہ اللہ کے دین سے منور ہوا، کردار بدلے ہیں، اخلاق بدلے ہیں، زندگی کی عادات اور اصول بدلے ہیں۔ اس لیے اپنے گھروں میں وہ بہو لے کر آئے، وہ بیوی لے کر آئے کہ جو اللہ کے دین والی ہو، نمازی اور پرہیزگار ہو، اور داماد بھی وہ تلاش کریں کہ جو داماد کیسے ہونے چاہیے، دین والے ہوں۔ کیسے ہوں کہ گلاں پسند نہیں آ رہی ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا بحیثیت والدین ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ تیسری ذمہ داری یہ ہے ہم اپنی اولاد کے لیے اچھے نام تجویز کیا کریں، اچھے نام۔ ہمیں تو ایک بیماری لگی کہ نواں نہ ہونا چاہیے، تو پودا مانا ہی کوئی نہ ہو۔ یاد رکھیے نام کے اثرات ہوتے۔ امام شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو نام ہوتا ہے نا انسان کا، انسان یا تو عین اس کے مطابق ہو جاتا ہے تعلیم و تربیت کی وجہ سے، یا بالکل اس کے الٹ ہو جاتا ہے۔ اور ایسا نام ہو کہ جس نام سے اس کی معاشرے میں بے عزتی نہ ہو، عزت ہو اس کی۔ برا نام رکھ دینا یا ایسا بے معنی نام رکھ دینا، اس کا کیا فائدہ؟ چوتھی ذمہ داری یہ ہے آپ اپنی اولاد کے لیے دعائیں کریں۔ کیا کریں؟ دعا کیا کرے اپنی اولاد کے لیے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، عرش والا رب کہہ رہا ہے۔ سورہ لقمان کی آیات آپ کو مولانا شہزاد صاحب سنا رہے تھے، اس میں کیا اللہ فرما رہے؟ اللہ فرماتے ہیں، یہ سورہ الفرقان میں، سورہ لقمان میں نہیں، سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ وہ اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اپنی بیویوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور بیویاں اپنے شوہروں کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اور کیا کہتی ہیں؟ یا اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ آپ ایمان سے بتلائیں، جب اتنے ننھے منھے بچے مسجدوں میں نظر آتے ہیں یا سجدے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا اپنی وہ میٹھی سی ننھی سی زبان سے قرآن پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو سینوں میں ٹھنڈک پڑتی یا نہیں پڑتی؟ آنکھوں میں ٹھنڈک پڑتی یا نہیں پڑتی؟ اللہ ہمیں ایسا ہی بنائے۔ کئی بد نصیب ہوتے ہیں، بچہ ڈانس کرے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ پسند اپنی اپنی ہے نا، غذا اپنی اپنی ہے۔ اللہ کرے ہماری آنکھوں کی غذا یہ بنے کہ ہمارا بچہ قرآن پڑھ رہا ہو تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں۔ آپ دعائیں کریں،
وہ ماں کی دعا سنا رہے تھے. اللہ اکبر. یہ تو اتنا مشہور ہو گیا کہ ہر رکشے کے پیچھے آپ دیکھیں, ہر ٹرک کے پیچھے دیکھیں, لکھا کیا ہوتا ہے؟ ماں کی دعا ماں کی دعا جنت کی ہوا. تے ابا جی کی دعا یہ بیچارے ایویں ہی نہیں. ہوں دیکھو نا, میرے بچوں کی ماواں تو گھر بیٹھی ہیں, میں اتنے کتوں جناب صحیح والوں چلے. تو ساری دعا کسی کھاتے لگنی کہ نہیں لگنی؟ جب مدی رات نے اتنے واپس جانا ہے, داؤد مائی صاحب نے, بابر داؤد صاحب نے جانا ہے, فروقی صاحب نے ادھی رات نے جانا ہے, تو اسی اللہ دے اگے جو ہاتھ چکنے ہیں نا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث دعوات لا ترد, ثلاث دعوات لا ترد, 3 دعائیں اللہ رد کرتے ہی نہیں. 3 بندے ایسے ہیں وہ ہاتھ اٹھا لینا تو اللہ ان کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتی. ان میں فرمایا دعوت الوالد, جب والد اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرما لیتا. اللہ کرے ہم اپنی اولاد کے لیے کم از کم دعائیں کرنے والے بن جائیں. اور ماں باپ کی جو بد دعا ہوتی ہے, نبی پاک نے فرمایا لا تدعوا علی الاولاد والاموال, لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم ولا علی اموالکم. آقا فرماتے کبھی اپنے آپ کو بد دعا نہ دیا کرو, نہ اپنے جانوروں مویشیوں کو بد دعائیں دیا کرو, اور نہ اپنے بچوں کو بد دعا دیا کرو. فرمایا بعض اوقات بالکل قبولیت کی گھڑیاں چل رہی ہوتی ہیں, ادھر بات کو زبان سے بری نکلی, ادھر اللہ قبول کر لیتا ہے. ضلع اکاڑا میں قصبہ, وہاں کا یہ سچا واقعہ. ماں اپنے بچے سے ناراض ہوگی کسی بات سے, نوجوان بچہ بچوں والا تھا, تو ماں نے غصے میں کہا تینوں گولی واجس. تو 5 منٹ نہیں گزرے باہر انہوں سچ مچی گولی بج گئی بیچارے. کبھی ایسی بات نہ زبان سے نکال. لیکن میں اولاد سے کہنا چاہتا ہوں عموماً ماں باپ بد دعائیں نہیں دیتے. عموماً دل ان کا ناراض بھی ہو جائے نا تو وہ ہاتھ اٹھا کر بد دعائیں عموماً انہوں نے دل اجازت نہیں دیندہ, انہوں نے پیار اجازت نہیں دیندہ. لیکن یاد رکھیے میرے استاد فرمایا کرتے تھے بیٹا اساتذہ اور ماں باپ بعض اوقات ناراض ہو کر بھی ہاتھ اٹھا کر زبان سے بد دعا نہیں دیتے, لیکن جو ان کا دل ناراض ہوتا ہے نا اللہ اسے بھی بد دعا ہی شمار کر لیتا. کوشش کیا کرو کہ ان کا دل بھی ہم سے ناراض نہ ہو, دل ان کا ہم سے راضی رہے. تو میں عرض کر رہا تھا یہ 5ویں ذمہ داری اور 6ٹھی ذمہ داری اللہ نے اسی آیت میں بیان فرمائی وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. یا اللہ ہماری اولاد کو متقی بنا اور ہمیں ان کا امام بنا. کیا مطلب کہ ہمیں اچھا ان کے لیے نمونہ بنا. آپ اپنی اولاد کی اگر اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے اچھا نمونہ بنے. اگر باپ نمازی ہوگا تو پھر ہی وہ کہہ سکتا ہے اپنی اولاد سے کہ بیٹا نماز پڑھو. باپ خود سچ بولنے والا ہوگا تو وہ اپنی اولاد سے کہہ سکے گا کہ بیٹا کیا کرو, اونچی بولو, سچ بولو. اپنی اولاد کے لیے اچھا نمونہ بنو. ہمارا اخلاق اور کردار اور اخلاق, ہمارے معاملات یہ ہماری اولاد کے رہنما ہیں. انہوں نے ہم سے اصول زندگی سیکھنے. آپ یقین جانیں جو کچھ ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں نا وہی اولاد کے اندر خود بخود ہی مرتب ہو رہا ہوتا ہے, وہ خود بخود ایک تربیت چل رہی ہوتی ہے. اللہ کرے ہمارے گھروں کا ماحول پاکیزہ بن جائے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی ان پر سلامتی اور رضوان نازل ہوں, وہ جب جوان ہوئے نا تو ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ان سے فرمایا امام حسن جب آپ کے نانا جان دنیا سے تشریف لے گئے آپ بہت چھوٹے تھے, تو کیا آپ کو نبی پاک کی اپنے نانا جان کے دور کی کوئی باتیں یاد ہیں؟ کیا پیارا سوال ہے. نانا جان کے عہد مبارک کی کوئی باتیں آپ کو یاد ہیں؟ تو فرمایا ہاں مجھے نانا جان کی بہت ساری باتیں یاد ہیں. تو انہوں نے مطالبہ کیا ان میں سے کچھ سنا دیں. تو ان میں جو انہوں نے سنائی میں 2 باتیں آپ کو سناتا ہوں. ہے ٹائم ہے نا کو؟ پہلی بات یہ سنائی کہ مجھے نانا جان نے وطر میں پڑھنے کے لیے دعائے قنوت سکھائی.
یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں نا اہل حدیث خاص طور پہ اللہم اہدنی فی من ہدیت، یہ حضرت امام حسن نے اس کو روایت کیا ہے، اس کا اور کوئی راوی نہیں، حضرت امام حسن راوی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا کہا کہ میں ایک دن نانا جان کے ساتھ جا رہا تھا، نانا جان نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک سے پیارا نانا بھی چشم فلک نے نہیں دیکھا۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان حسن و حسین، سید زیادہ شاہ صاحب بخاری، اور حسن و حسین جیسا نواسا بھی اس کائنات میں کسی نے نہیں دیکھا، اتنے پیارے۔ نبی پاک فرماتے ہما ریحانتا یا من الدنیا، یہ تو میرے پھول ہیں۔ کانا یشمہما، جامع ترمذی میں اضافہ ہے، پہلے الفاظ صحیح بخاری کے، کانا یشمہما و یضمہما، میرے آقا ان سے خوشبو سونگا کرتے تھے، آقا کو ان سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا حضرت سیدنا امام حسن نے کہ میں نانا جان کے ساتھ گزر رہا تھا، میں 2 مٹکوں کے پاس سے نانا جان کے ساتھ گزرا جو کھجوروں سے بھرے ہوئے تھے۔ ایک مشہور واقعہ تو ہم نے بہت دفعہ بیان کیا، یہ بھی میں نے پڑھا۔ تو فرمایا وہ کھجوروں سے جو 2 مٹکے بھرے ہوئے تھے، میں نے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی۔ نانا جان نے جلدی سے وہ کھجور میرے منہ سے انگلی مبارک کے ساتھ باہر نکالی اور فرمایا کخ کخ۔ ایک صحابی نے کہا وما لک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کیا ہو گیا آپ کو؟ بچے نے کھجور منہ میں ڈال ہی لی تو کیا ہو گیا اس سے؟ آقا فرماتے ہیں انہا صدقہ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ محمد، اور میرے صحابی یہ صدقے کی کھجور تھی جو اللہ نے میرے لیے اور میری آل کے لیے حلال نہیں کی، یہ حرام تھی۔ نبی پاک نے بچپن میں ہی امام حسن سے وہ کھجور نکال کر منہ مبارک سے پیغام کیا دیا ہے، بچپن میں ہی اپنے بچوں کو حلال کھانے کی ترغیب دو، حلال و حرام کا فرق بچپن سے ان کو سکھاؤ، بیٹا یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے، یہ عمل جائز ہے، یہ عمل ناجائز ہے۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں اپنے اسوہ حسنہ سے فرمایا، اس لیے اللہ آسمان سے فرما رہے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اسوہ حسنہ سے نماز میں نہیں ہے، نماز میں بھی ہم نے اسوہ حسنہ نبی پاک کا ہی دیکھنا ہے، حج میں بھی اسوہ حسنہ نبی پاک کا دیکھنا ہے، اور تربیت اولاد کے لیے بھی اسوہ حسنہ مل کے بول رہے ہیں نبی پاک کا دیکھنا ہے، اولاد کی تربیت کیسے کی جاتی۔ اللہ اکبر۔ یا میں رک کے ایک جملہ کہہ کے دوبارہ اس آیت کو پڑھتا ہوں۔ اولاد کی تربیت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، انگریز بھی کرتے ہیں، انگریز بھی کرتے ہیں۔ ہمارے تو یہاں سکولوں میں نا نرسری پریپ میں کلاس 1 میں 2 3 میں اتنے بڑے بڑے بیگ ہوتے ہیں، بڑے وزنی بچوں سے اٹھائے نہیں جاتے۔ آپ یقین جانیں میرا بچہ حمزہ اب چھوٹی کلاس میں جو پڑھ رہا ہے، جب وہ آتا نا رکشے والا آواز دیتا ہے نیچے سے، میں چونکہ اوپر رہتا ہوں سیڑھیاں، وہ بچہ خود اپنا بیگ اٹھا کے نہیں لا سکتا، ہم میں سے کوئی جاتا اس کا بیگ اٹھا کے لاتا، اتنے وزنی۔ لیکن انگریزوں کے میں نے ادھر دیکھا یورپ میں، وہاں پر بیگ شیگ نہیں ہوتا، وہ ابتدائی کلاسوں میں بچوں کو پڑھاتے کم ہیں، تربیت زیادہ کرتے ہیں۔ ایک بچے کو سپر سٹور پہ میں نے دیکھا، اس نے ٹافی کھائی اور جو اس کے اوپر ہوتا ہے نا، کیا اس کو کہتے ہیں، ریپر، وہ اس نے نیچے نہیں پھینکا، میں دیکھتا رہا اس نے ہاتھ میں پکڑے رکھا، جب اس نے ٹوکری دیکھی نا اس میں جا کے اس نے پھینکا، اس لیے کہ سکول میں اس کو اصول زندگی سکھائے جاتے ہیں کہ گھر میں جانا تو کیا کہنا ہے، تو یہ اصول زندگی بچپن میں بچوں کو سکھانے۔ تو انگریز اور کافر جو ہیں جن کو ہم کہتے ہیں وہ بھی اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، لیکن مسلمان کا ان کا فرق کیا ہوتا ہے؟ اب یہاں ایک جملہ سن لیں، وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں زندگی کی روٹین سمجھ کر، زندگی کی روٹین کہ اصول زندگی ہے سکھانے چاہیے، وہ زندگی کی روٹین سمجھ کر، یا یوں کہہ لیں وہ زندگی کی عادت سمجھ کر، اور مسلمان اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے عبادت سمجھ کر۔ ہم جب اولاد کی تربیت کرتے ہیں ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں،
رسول اللہ کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ کی عبادت ہے اور رسول اللہ کی اطاعت ہے. اس لیے اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ابھی وہ حدیث سن رہے تھے نا آپ, درجہ بلند ہو گیا. یا اللہ یہ درجہ کیسے بلند ہو گیا؟ جو برزخ ہے نا, برزخ آخرت سے پہلے, اس کے بھی اللہ نے فائدے رکھے ہیں. جانے والے کچھ گاٹے گوٹے ہوتے ہیں نا, پیچھے اولاد پورا کر دیتی. سبحان اللہ, یہ صدقہ جاری ہے. اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عمل الا عن ثلاث صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. جب اولاد دعائیں کرتی اللہ درجات بلند کر دیتا ہے. صحابی نے پوچھا تھا اللہ کے رسول میرے ماں باپ اب نہیں رہے تو میں ان کے ساتھ نیکی کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا تھا اکرام و صدیقہما, فرمایا الاستغفار لہما و انفاذ عہدہما من بعد موتہما و اکرام و صدیقہما. اپنے والدین کے جو وعدے تھے نا, کسی کے ساتھ وعدے پورے نہ کر سکے, دنیا سے چلے گئے, وعدے پورے کر دو گے تو اللہ ان کو اجر عطا فرما دے. اور فرمایا ان کے لیے دعائیں کرو, استغفار کرو, اور جو ان کے دوست ہیں ان کی عزت کرو. اللہ ان کا اس کا ثواب تمہیں وہی عطا کرے گا جو والدین کی خدمت کا ثواب تھا. اللہ اکبر. تو آخری بات, اولاد کی تربیت کے ضمن میں وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. تمہارے لیے میرے محبوب کی زندگی میں بہترین نمونہ حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا. ان کی پہلے شوہر سے جو اولاد تھی نا, وہ بھی نبی پاک کے گھر میں ان کے ساتھ آئی تھی. ان کو عربی میں ربائب کہتے ہیں. ان کا بیٹا نبی پاک کے ساتھ ہی بیٹھ کے کھانا کھایا کرتا تھا. ہاں جی, اللہ کرے ہمارے اندر بھی یہ چیزیں پیدا ہو جائیں. تو نبی پاک کے ساتھ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں تھا, بچہ تھا, تو نبی پاک کے ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھانے لگا نا, تو تھال بڑا تھا, تو میں نے جلدی سے بچپن میں نبی پاک کے آگے جو چیز پڑی تھی میں نے وہ پکڑنی چاہیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بعد میں فرمایا بیٹے جب بھی کھانا کھاؤ تو پہلے بسم اللہ پڑھو. پہلے کیا پڑھو؟ پھر فرمایا کل بیمینک, ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ. وَمِمَّا یَلِیکَ, اور بیٹے تھال میں جو آگے چیز ہوتی ہے نا آپ کے آگے, اس سے کھاؤ. بس جو دوسرے کے آگے پڑی اس میں ہاتھ نہ ڈالو. یہ آداب زندگی, یہ بچپن میں سکھانا والدین کی ذمہ داری ہے. کن کی ذمہ داری؟ تو والدین دا اپنا ہی پیڑا حال ہے. کسی شادی جا کے ویکھ لو, اللہ دی پناہ چنگے بھلے کھاندے پیندے لوگ جویں اتنے کھانا کھاندے نا, ویکھ کے حیرت ہوندی کہ خرے نہ بچانے ویکھے ہی نہیں سی, انہوں نے کدی نصیب ہی نہیں ہوا. وہ آدیاں نیتاں رجیاں کرو, لوگوں نے بچانے کھانے تھڑ جاندے نے انہاں گلاں تو کہ اسی کھانے ضائع کرنے. انج پینے کھانے نو اللہ دی پناہ جی. مسلمان تو بڑا خوددار اور باوقار ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کا کھانا وہ دو کو کافی ہوتا ہے. کہ انہیں نیتاں بھری ہوندیاں ہیں نا, وہ دونوں ایک جو ہوندے ہیں, وہ کہندا ہے بہتا کھا لے, وہ کہندا ہے بہتا کھا لے. تو جب ایک گل ہوندی ہے تو پھر اللہ برکتیں نازل فرماتا ہے. اللہ ہمیں ایسے والدین بننے کی توفیق عطا فرمائے. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. تو یہ تھا وہ پہلو بحیثیت والدین. اب اولاد جب آپ ایسی تربیت کریں گے نا تو انشاءاللہ وہ ایسی اولاد بنے گی کہ وہ والدین کی عزت کرے گی, والدین کے احترام کرے گی. جو میں نے ابھی آیہ مبارکہ پڑھی فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ, وہ والدین کو اف نہیں کہتی, ان کے سامنے کندھے جھکا کے بات کرتی ہے. آخری اس ضمن میں واقعہ سنا کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان صحابی حاضر ہوئے، ان کے ساتھ ایک بزرگ بھی تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان صحابی سے پوچھا یہ بزرگ کون ہے؟ تو اس نے کہا جی میرے ابا جان ہیں، کسی دیہات سے آئے تھے، میرے ابا جان ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان صحابی کو جو اصول زندگی سکھایا نا والدین کے حوالے سے ذرا سن لیجئے۔ آقا فرماتے جب بھی کہیں جاؤ نا بیٹا، فلا تمشی امامہ ولا تجلس قبلہ، اپنے بابا کے آگے کبھی نہیں چلنا، اپنے ابا حضور کے آگے کیوں جناب؟ فلا تمشی امامہ ولا تجلس قبلہ، اور نہ مجلس میں جا کر ان سے پہلے کرسی پہ بیٹھنا، پہلے اپنے ابا جان کو بٹھانا پھر خود بیٹھنا۔ یہ نہ سمجھنا میں بڑا بڑا کاری بن گیا، میں بڑا بڑا علامہ، میرا ابا تھا جٹ زمیندار ہے، انہوں کی پتا اگے اگے ٹور پہ نہیں، آگے آگے اپنے ابا جان کو چلا دے، پتہ چلے یہ مؤدب ادب کرنے والا بیٹا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں بحیثیت والدین بھی اور بحیثیت اولاد بھی جو ہمارے فرائض ہیں، واجبات ہیں، ذمہ داریاں ہیں، انہیں سمجھنے کی اور انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں پھر دعا کرتا ہوں جن بزرگوں نے اس مسجد کو بنایا، جن بزرگوں نے اس مسجد کو بنایا، تعمیر کی، اللہ قیامت کے دن انہیں بہت اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ جو اس وقت اس کو چلا رہے ہیں اللہ پاک انہیں بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ یقیناً مسجد کو آباد کرنا، مسجد کو بنانا یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ جو مساجد آباد کرتے ہیں فرمایا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مومن ہوتے ہیں، اللہ پہ ان کا یقین ہوتا ہے، قیامت پر ان کا پختہ عقیدہ ہوتا ہے کہ قیامت برپا ہونے والی، اللہ اکبر۔ اور جن کا یہ سچا ایمان نہیں ہوتا وہ سمجھتے پیسے ضائع ہو رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے، اللہ اس کا گھر جنت میں بناتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو جنت میں اعلیٰ گھر عطا فرمائے اور گھر اپنے پڑوس میں عطا کرے، نبی پاک کے پڑوس میں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے خود قرآن میں ایسی دعاؤں کا ذکر فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنہ اذ قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین ومریم ابنت عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه
وكانت من القانتين. کافی جی کہ اور سنا ہوا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الى اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا. هو الذی ارسل رسوله بالہدى ودین الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود. تکبیر وحدہ جمعیت اہل حدیث وحدہ ملت مفسر قرآن علامہ سید جاؤلہ شاہ بخاری مفسر قرآن علامہ سید جاؤلہ شاہ بخاری. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اللہ سفر کی دعائیں اتنی قبول فرماتا ہے. ایمانداری کی بات، میں ابھی راستے میں جب رش دیکھ رہا تھا، ٹریفک کا ازدحام اور رکاوٹیں دیکھ رہا تھا، تو میں نے دعا کی اللہ سے. میں نے کہا یا اللہ میں پورے 7 بجے تقریر شروع کر لوں اور پورے 8 بجے میں فارغ بھی ہو جاؤں. یہی میں دعا کی تھی، میں یا اللہ 7 بجے دے لگ بھگ میں تقریر شروع ہو جائے تو 8 بجے میں ختم کر لوں. لو جناب اور نہیں یہ ہوگی قبول انشاءاللہ. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ
وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اللہ جو ہمارے فوت شدگان ہیں سب کی مغفرت فرما دے. یا اللہ جو ہمارے بزرگ احباب مائیں بہنیں عزیز و اقارب اہل خانہ دوست و احباب فوت ہو چکے اللہ سب پہ رحم و کرم فرما دے. اے اللہ اس مسجد کے بانی شیخ ارشد صاحب ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے. اللہ اس مسجد کو قیامت تک ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ اس مسجد کے جتنے بھی معاون ہیں محسن ہیں اللہ نمازی ہیں اللہ اس کی رونق میں اضافہ کرنے والے. یا اللہ جو امام جو اساتذہ جو بچے یہاں زیر تعلیم اللہ سب کی عمر میں برکت فرما. اللہ سب کو دین و دنیا کی خیرات اور نعمتیں عطا فرما. یا اللہ اس دعا میں میرے جتنے بزرگ احباب شامل ہیں دوست اور بھائی شامل ہیں اللہ مائیں بہنیں بیٹیاں اگر سن رہی ہیں اللہ وہ شامل ہیں تو اللہ سب کو دین و دنیا کی نعمتیں عطا فرما. یا اللہ ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرما مشکلات کو دور فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما. اندرونی بیرونی شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمارے دفاعی اداروں کو یا اللہ اپنی حفاظت میں جگہ عطا فرما. یا اللہ ہماری پاک فوج کی مدد فرما. یا اللہ ان کی نصرت فرما قدم قدم پر ان کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کا برا سوچنے والوں کو ہدایت عطا فرما. اے میرے اللہ کریم قیامت کے دن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا. آپ کے دست مبارک سے جام کوثر نصیب فرمانا. آپ کے پرچم مبارک کا سایہ نصیب فرمانا. میدان حشر میں نبیوں صدیقوں شہیدوں ولیوں کا ساتھ نصیب فرمانا. یا اللہ آپ کے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام اللہ ان کا ساتھ نصیب فرمانا. یا اللہ کریم تیرے دیے ہوئے ہاتھ تیرے آگے پھیلا کے عرض کرنے لگوں اللہ قرضداروں کے قرضے اتار دے. اللہ تنگ دستوں کی تنگ دستی رفع فرما دے. بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما دے. جو صاحب اولاد ان کی اولاد کو صالح پرہیزگار بنا دے. یا اللہ میں اپنی اولاد کے لیے اچھا نمونہ بننے کی توفیق
توفیق عطا فرما، ہماری کوتاہیاں معاف فرما دے یا اللہ، درگزر فرما لے یا اللہ، ہمارا باطن ہمارے ذہن سے زیادہ پاکیزہ اور خوشبودار بنا دے یا اللہ، تیرے دیوں ہوئے ہاتھ تیرے آگے پھیلا کے عرض کر رہا ہوں اللہ، بار بار مکہ مدینہ کی حاضریاں نصیب فرما دے یا اللہ، سفر کی ساری رکاوٹیں دور فرما دے یا اللہ، ہر مسلمان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔